اور یہ جو ہمارا سیکھنا ہے نا جی، یہ سیکھنا موت تک ہے۔ کب تک ہے جی؟ موت تک سیکھنا ہے۔ یہ جو بات چل رہی ہے نا جی کہ 4 مہینے تو سیکھنے کے لیے، باقی ساری زندگی کرنے کے لیے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی سیکھنے کے لیے، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے سیکھنا ہے۔ ہاں جی، کرتے کرتے سیکھنا ہے۔ اور کب تک سیکھنا ہے؟ موت تک سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ اس میں یہ جو صفات ہے نا، یہ جو 6 صفات بیان ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ان صفات کا بیان کرنا، یہ تو چند دنوں میں آدمی سیکھ لیتا ہے۔ صفات کا بیان کرنا تبلیغ میں سب سے آسان کام بیان ہے جی، بات کرنا، بیان کرنا، یہ بہت جلدی آ جاتا ہے، بہت آسان کام ہے بیان کرنا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے کہ ان صفات کی حقیقت ہمیں نصیب ہو جائے، حقیقت نصیب ہو جائے، ایمان کی حقیقت ہو جائے کہ بھائی ایمان، ایک ایمان موجودہ ایمان ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ ایمان تو اللہ نے ہمیں مفت میں دے دیا ہے، بغیر مانگی دیا، بغیر کوشش دیا۔ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان کے گھروں میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس لیے مسلمان۔ اگر ہم ہر بچے کو اللہ پاک فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، ہر بچے کو، کسی بچے کو اللہ کفر پر نہیں پیدا کرے بچہ، وہ تو عالم ارواح میں سب سے اللہ نے وعدہ لیا نا، اقرار لیا، الست بربکم قالوا بلی، سب نے کہا بے شک تو ہمارے رب ہے۔ تو وہ فطرت میں تو اسلامی فطرت ہر بچہ، لیکن پھر جس ماحول میں وہ پیدا ہوتا ہے، مجوسی کے گھر پیدا ہوا مجوسی بن گیا، یہودی کے گھر پیدا ہوا یہود، ماحول سے وہ فطرت مسا ہو گئی، ماحول غالب آ گئی اور اسی طرح ہو گیا۔ ہندو سکھ کے گھر پیدا ہوا اسی طرح ہوا۔ لیکن ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، ہم ادھر پیدا ہوتے تو کیا کرتے، کیسے ہوتے؟ نہیں، اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا، تو وہ تو ہمیں مفت میں مل گئی بات، وہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن اب اس کو آگے بڑھانا ہے کہ یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں جی۔ تو کیسے آئیں گے؟ اب اللہ کی بڑائی اور عظمت، اللہ ہی بڑے ہیں، باقی تو سب مخلوق ہے۔ تو اللہ پاک کے کتنے قرآن پاک میں اس کی بار بار اللہ پاک اپنی تعریف خود فرما دے کہ زمین آسمان کے مالک اللہ ہے، ساری چیز ان کے بیچ درمیان میں جو چیزیں اس کے مالک اللہ ہے۔ اللہ ہی نے یہ چیزیں بنائی ہیں بلا کسی شرکت کے، کوئی شریک نہیں اللہ کا، کوئی مثال نہیں اللہ کا۔ اللہ جل شانہ اکیلے نے بغیر کسی نمونے کے، نہ کوئی نمونہ تھا، نہ کسی سے مدد لی، نہ کسی، انسان بناتا نہیں، انسان تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مل ملا کر کچھ نئی چیز بن جاتی ہے۔ اور انسان جو بناتا ہے وہ بھی تو عقل سے بناتا ہے، تو عقل تو اللہ نے دی ہے، عقل تو اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ کی بنی ہوئی چیزوں سے کچھ مل ملا کر کچھ چیزیں بن جاتی ہیں۔ انسانوں کی ضرورت اللہ پاک اس پر وہ منکشف کرتے ہیں انسانوں کی ضرورتیں۔ تو یہ جو اللہ کی بڑائی اور عظمت کی، مخلوق کی بڑائی دل سے نکل جائے اور ایک اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں آ جائے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کے رائے مرکز میں مقیم صاحب نے بہت شاندار بیان کیا، یہاں سے مکمل بیان سماعت فرمائیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، کہاں سے دیکھ لیں، مکمل تفصیل بتائیں۔ ونصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائی بزرگ دوستو، اللہ پاک بڑی کریم ہے، اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو دنیا آخرت میں کامیابی دینے کے لیے دین عطا فرمایا ہے، دینی زندگی، دین اللہ نے عطا فرمایا انسانوں کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ اور یہ جو دین ہے، یہ اللہ نے انسانوں کو پسند کر کے دیا ہے۔ جیسے کوئی چیز کسی اپنے دوست رشتہ دار کو پسند کر کے دیتا ہے کہ جی یہ میں نے آپ کے لیے چیز پسند کی، اللہ نے ہمارے لیے یہ دین پسند کیا۔ اور دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، بہت آسان ہے دین۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان دین لے کر آئے ہیں۔ دین میں سختی نہیں ہے، پابندی ضرور ہے، سختی نہیں ہے۔ تو دین کی جو کامیابی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے کہ آدمی مرنے کے وقت کامیاب ہو جائے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے، مرنے کے سختی سے آدمی کی حفاظت ہو جائے، یہ بڑی کامیابی ہے کہ موت کے وقت کامیاب ہونا ہے۔ پھر جو ہے دوسری کامیابی آگے قبر کی کامیابی کہ آدمی مرنے کے بعد جلدی آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے،
تو قبر جنت کا باغ بن جائے. قبر مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو قبر جنت کا باغ بن جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ کامیابی تو متصل ہے موت کے ساتھ. کسی وقت موت آ سکتی ہے آدمی کو، اور موت کے جلدی بعد آدمی قبر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں. چند گھنٹے کے بعد آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور آگے چل کر پھر اور قیامت تک کا زمانہ ہے قبر کا. اور پھر قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کی سختی. اور قیامت کتنا بڑا دن، 50,000 سال کا دن ہے. 50,000 سال کہنا آسان ہے. ہماری 60-70 سال زیادہ سے زیادہ زندگی، اس کے لیے کتنی محنت، کتنی کوشش ہو. اور وہ 1000 نہیں، 2000، 50,000 سال کا ایک دن ہے. اور اس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، حساب دینا، اور بڑے حالات ہے اس میں. تو اس میں کوئی کامیاب ہو جائے کہ یہ جو 50,000 سال کا دن ہے، یہ ایسے ہو جائے ایمان والوں کے جیسے ایک نماز کا وقت ہوتا ہے، یا جیسے اسے ظہر کسی عصر تک کا وقت ہوتا ہے. عمل نامہ دائن میں ہاتھ میں مل جائے، پوری صراط پر آدمی بجلی کی طرح گزر جائے، اور عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست قدرت، دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی مل جائے، جس کے بعد پیاس نہیں لگے، اور آسان حساب کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. کہ جنت جو ہے وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں جس کا ہمیں یہاں سوچ نہیں سکتے، یا اندازہ نہیں لگا سکتے. اب اس بات کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے کم درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اس دنیا سے رقبے کے اعتبار سے 10 گنا بڑی جنت ایک آدمی کو، وہ بھی جو سب سے کم درجے والا ہوگا. اور جنت کی زمین ایسی تو نہیں ہے کہ جیسے یہ دنیا کی زمین ہے، کئی بنجر ہے، کئی پہاڑ ہے، کئی ریگستان ہے. نہیں، فرماتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کی زمین کی جو ایک جو ہے کمان رکھنے کی جگہ، کمان جو رکھی جاتی ہے نا، تیر کمان ہوتی تھی نا، تو کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے برابر جگہ، وہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایک کوڑا رکھنے کے، چابک کوڑا رکھنے کے برابر جو جگہ ہے، وہ بھی ساری دنیا سے زیادہ قیمت ہے. اور جنت میں جنتیوں کے لیے جو اللہ نے بیویاں بنائی، حور بنائی ہے، اگر وہ اس زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لیں تو وہاں سے لے کر یہاں تک کی زمین کو روشن کر، جگہ کو روشن کر دیں اور خوشبو سے بھر دیں. اور اس کے جو ایک دوپٹہ ہے، پورا جوڑا نہیں ہے، ایک دوپٹہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی. ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی زندگی، نہ موت کا خطرہ، نہ بڑھاپے کا، نہ بیماری کا، اور انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں، صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے ملاقاتیں، انبیاء علیہ السلام سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار. فرماتے جب اللہ پاک جنتیوں کو دیدار کرائیں گے تو جنت کی جو باقی نعمت ہے اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جائے گی. اس کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا. دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، جنت میں اللہ پاک جنتیوں کو اپنا دیدار کریں گے. تو یہ پھر کب تک ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دنیا آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. اور اللہ کی رضا کا اعلان کہ اللہ پاک جنتیوں سے فرمائے گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، اللہ کی رضا کا اعلان ہو جائے. تو بھائی بزرگ دوستو، اسی کے لیے یہ جو تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، محنت کرنے کا زمانہ بہت مختصر ہے، بہت مختصر زندگی ہے، اور بہت قیمتی ہے. دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے اگر اسے آخرت بنائی جائے. اصل آخرت ہے نا، اس سے آخرت بنائی جائے تو یہ زندگی بہت قیمتی ہے، ایک لمحہ بڑا قیمتی. اور اگر اس سے دنیا بنایا جائے پھر یہ دھوکہ ہے. دنیا سے آدمی دنیا بنائے، دنیا ہی بناتا رہے دنیا سے، تو یہ پھر دھوکہ ہے. اور یہ دھوکہ پھر موت پر کھلتا ہے، موت پر کھلتا ہے. جب جانکنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ دھوکہ کھل جاتا ہے، لیکن پھر اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. جانکنی شروع ہو جائے، وہ غرغرہ شروع ہو جائے،
جو موت کا یقینی علامت ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ یعنی پھر توبہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ موت کیا ہے کہ مشاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو مشاہدہ ہے جو ابھی دیکھ رہے ہیں اس آنکھوں سے، یہ غیب میں چلا جاتا ہے جی، یہ غیب میں چلا جاتا ہے، اور غیب جو ہے وہ مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ اب مرنے والے دیکھ رہے ہیں میرے پاس کون سے فرشتے آ رہے ہیں جی، رحمت والے فرشتے آ رہے ہیں یا عذاب والے فرشتے آ رہے ہیں، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان بالغیب ہے نا، دین کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے۔ اور یہ زندگی کتنی مختصر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے اس زندگی کو سمجھانے کے لیے، امت کو سمجھائی ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، کتنی ہے یہ، کہ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے، دریا یا سمندر میں انگلی ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی کتنی مقدار میں ہے۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسی انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی بہت تھوڑا ہے دریا کے مقابلے میں، تو ایسی ہی دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے۔ اور یہ جو زندگی ہے بس ایک ہی بار ملی ہے۔ دنیا میں تو مواقع ملتے رہتے ہیں، کوئی کسی کام میں فیل ہو جائے، پڑھائی میں، کسی کاروبار میں، پھر موقع ملتا ہے، موقع ملتے رہتے ہیں، لیکن زندگی تو بس ایک ہی بار ہے، بس موت آ گئی، بس ختم۔ جس حال پر آدمی زندگی گزارتا ہے اسی حال پر موت آتی ہے، اسی حال پر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، دوسرا موقع نہیں ہے جی۔ پھر یہ بھی بڑی فکر کی بات ہے کہ آدمی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس باقی زندگی کتنی ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ میری زندگی گزری کتنی ہے، کتنی گزر گئی، میں کتنے سال کا ہو گیا۔ وہ تاریخ لکھی ہوتی ہے نا، تاریخ پیدائش شناختی کارڈ میں، شناختی کارڈ تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے نا، تو اس میں تاریخی پیدائش لکھی ہوتی ہے، لیکن تاریخ وفات نہیں لکھی ہوتی نا کہ تاریخ وفات کب ہے، کیونکہ بچوں کو بھی موت آتی ہے، جوانوں کو بھی موت آتی ہے، بڑھاپے میں تو آتی ہے۔ 60-70 سال تو اوسط عمر ہے، اور اس سے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں، 100 سال تک تو کمی کو پہنچتے ہیں۔ تو باقی سرمایہ آخرت کی تیاری کے لیے ہمارے پاس کتنا ہے یہ معلوم نہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، پہلے سے خبر نہیں آتی کہ آپ نے مرنا ہے جی۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کر کریں، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھے، کیا پتہ اگلی نماز تک میرے پاس وقت ہے کہ نہیں ہے جی۔ ہر عمل جو بھی ہم عمل کریں اس کو آخری سمجھ کر ہم کریں، کیونکہ اگلی عمل تک کا پتہ نہیں جی۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندی خریدی 1 مہینہ کے وعدے پر، باندی غلام بکا کرتے تھے اس زمانے میں، تو وہ انہوں نے ایک باندی خریدی 1 مہینہ کے وعدے پر کہ 1 مہینہ بعد رقم ادا کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اسامہ کو 1 مہینہ زندہ رہنے کا یقین ہو گیا کہ یہ 1 مہینہ زندہ رہے گا، کہ 1 مہینہ کے بعد رقم ادا کرے گا۔ اور فرمایا مجھے تو پھل جھپکنے تک، آنکھ کی جو جھپک ہے نا، پھل جھپکنے تک کا زندگی کا یقین نہیں ہوتا، اور پانی کا پیالہ اٹھاؤں، ہاتھ میں پانی کا پیالہ اٹھاؤں پینے کے لیے تو واپس رکھنے تک زندگی کا یقین نہیں ہوتا، اور منہ میں لقمہ رکھوں تو نگلنے تک زندگی کا یقین نہیں ہوتا۔ ایسے اچانک تھوڑی سی پانی کا بلبلا ہوتا ہے نا، ابھی ہے بڑا خوبصورت ہے، ابھی نہیں ہے، بس ایسے ہے یہ زندگی۔ ویسے آدمی دھوکہ میں ہوتا ہے، بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، اور بڑی بڑی جو ہے یہ کروں گا وہ کروں گا، اور پھل کی خبر نہیں۔ پھر یہ بھی ایک فکر کی بات ہے کہ آدمی بس مرنے کے بعد جلدی قیامت کب آئے گی، قیامت کے حالات وہ اللہ کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی، سینکڑوں سال بعد آئے گی، ہزاروں سال بعد آئے گی، لیکن یہ جو قبر کا معاملہ ہے نا کہ قبر یا جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے، تو یہ تو معاملہ بالکل قریب ہے، کیونکہ موت قریب ہے، موت قریب ہے نا، ان کو ضرور موت قریب ہے، تو جب موت قریب ہے تو پھر قبر میں جانا بھی، قبر میں پہنچنا بھی قریب ہے جی۔ رات کو کوئی فوت ہو گیا، صبح 10 بجے جنازہ ہو گیا، اور 1 گھنٹہ شاید اور لگ جائے تو 11 بجے قبر میں پہنچ گیا، تو موت قریب ہے تو ساتھ قبر متصل ہے قبر،
تو قبر کا معاملہ تو قبر جنت کا باغ بن گیا تو بس بڑی کامیابی شروع ہو گئی، آگے اور یہ بڑھتی رہے گی کامیابی۔ قبر میں ناکامی ہو گئی تو آگے اور بھی یہ ناکامی بڑھتی جائے گی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ کھڑے ہوتے، قبر کے قریب قبر سامنے آتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ حالانکہ ان کا کیا تھا، ان کو تو جنتی ہونا یقینی تھا، ان کو تو جنت کی خوشخبریاں ملی تھی، کتنی اونچی درجات، لیکن پھر بھی اتنا خوف کہ داڑھی کا تر ہونا، کبھی ہم دیکھ لیں ہماری کئی آنسو نکلتے نہیں، نکلتے تو کتنی چہرے پر ہی آ جائے، داڑھی تر ہو جائے، کتنا رونا۔ تو پوچھا گیا ان سے کہ آپ جنت جہنم کے تذکروں سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے سامنے آنے سے روتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ جو ہے کہ اس میں آدمی کامیاب ہو جائے تو باقی ساری منازل میں کامیاب ہوگا، اس میں ناکام ہو گیا تو باقی ساری منازل میں اور زیادہ وہ سخت ہوں گے، اور زیادہ ناکامی ہوگی۔ جیسے قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ ہمیں اپنے آرام کی جگہ سے قبروں سے ہمیں اٹھا لیا کہ جب وہ سختی جب دیکھیں گے۔ تو بھائی بزرگ دوستو، یہ جو ہم خروج ہے نکلے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ اسی تیاری میں ہے کہ ہماری ذمہ ایک تو اپنا مسئلہ ہے، ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے۔ آدمی بالغ ہو جائے، اب یہ بس یہ اس پر یہ حساب کتاب اور یہ ساری چیزیں لازم ہو گئی، اب اس نے زندگی صحیح گزارنی، اللہ کے رضا کے مطابق گزارنی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ناکامی کا یہ مکلف ہو گیا، دین پر چلنے کا بالغ ہو گیا، موت تک یہ امتحان کا وقت ہے تھوڑا سا۔ تو ایک تو اپنا مسئلہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ دوسروں کا مسئلہ، کہ اس امت کو تو اللہ نے صرف اپنے لیے نہیں بھیجا، اس امت کی تو بعثت ہوئی ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے تھے تو اسی طرح یہ امت بھی مبعوث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے، آپ بھی مبعوث ہیں اور آپ کی امت بھی مبعوث ہے، بھیجی گئی ہے۔ اور جیسے یہ اجتباء ہے نا کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کو اللہ چنتے ہیں انسانوں میں سے، ایسے یہ امت بھی چنے گئی، اور یہ امت ایسی فضیلت والی امت ہے کہ اس امت کی تو یعنی پچھلی کتابوں میں بھی تعریف آئی، فضائل آئی۔ ہم اندازہ لگائے کہ ابھی امت آئی نہیں ہے، امت ابھی جو ہے امت عالم ارواح میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہزاروں سال پہلے گزرا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی 650 سال کا فاصلہ ہے، تو داؤد علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے۔ تو داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائی۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ داؤد، تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد اور محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچے اور سردار ہوں گے، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور ان کے اگلے پچھلے لغزش میں نے کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہ ہوتے، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، کوئی معمولی لغزش جو بشریت کی وجہ سے ہو جائے نا جی، تو وہ اللہ نے پہلے سے معاف کر دیا۔ یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، پھر اس امت کے فضائل کہ ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، ان کی امت یعنی ہم لوگ امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، میں نے ان کو وہ نوافل دی ہیں جو میں نے انبیاء کو دی ہیں، اور وہ چیزیں ان پر فرض کی ہے جو میں نے انبیاء پر فرض کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے، میرے پاس حاضر ہوں گے تو ان کا نور انبیاء علیہ السلام کی نور کی طرح ہوگا، ان امتیوں کا نور انبیاء علیہ السلام کی نور کی طرح ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ہمیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے بعد عنقریب ایک امت آئے گی، ایک امت آنے والی ہے کہ جب ان کو نعمتیں ملیں گے، اچھے حالات، نعمتیں، خوشگوار حالات، جی، تو وہ شکر کریں گے، اور جب ان پر ناگوار حالات آئیں گے، بیماریاں، تکلیف، تنگ دستی، ناگوار حالات، تو وہ ثواب کی نیت سے صبر کریں گے، اس پر جو ثواب ہے نا اس پر صبر کریں گے، جب کہ ان کے پاس نہ علم ہوگا نہ حلم ہوگا، علم بھی نہیں ہوگا اور حلم برداشت یعنی حلم بھی نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، جب ان کے پاس علم اور حلم نہیں ہوگا تو کیسے ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ ناگوار چیزوں پر، تکلیفوں پر ثواب کی نیت سے صبر کریں۔
تو اللہ جل شانہ نے فرمایا میں اپنے علم سے علم دوں گا اور اپنے علم سے علم دوں گا، اپنے علم سے علم دوں گا اور اپنے علم سے علم دوں گا۔ اور قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے حق میں یہ امت گواہی دے گی، اس امت کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا اور ان کی گواہی قبول ہو جائے گی۔ جب انبیاء علیہ السلام، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امت انکار کر دیں گے انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے، جو امت ایمان نہیں لائے تھے، امت میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، پوچھا جائے گا نا، امتوں سے بھی پوچھا جائے گا، انبیاء علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، عدالت قائم ہوگی نا، اور اس امت سے بھی پوچھا جائے گا، یہ جو کام ملا ہے نا اس امت کو بھی پوچھا جائے گا۔ تو پھر یہ امت انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی، ان کی گواہی قبول ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی پر گواہی دیں گے۔ تو یہ سارے جو صفات ہیں نا جی، اور قرآن پاک میں کتنے کہ تم بہترین امت ہو جی، لوگوں کی نفر آسانی کے لیے نکالے گئے ہوں، اور اسی طرح جو ہے حدیثوں میں کتنے فضائل ہیں، اور یہ تو مشہور بات ہے نا کہ یہ امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، آئی سب سے آخر میں ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی امت اور اس کے بعد کتنی امتیں گزری ہیں، وہ سب پیچھے انتظار کر رہی ہوگی، اور یہ امت پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی، کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ سارے فضائل، اس دوسرا جو کام ملا ہے نا، یہ پہلا کام بندگی کرنا، دین پر چلنا، یہ تو ساری امتوں کو ملا، ساری امتوں نے بندگی کی، ان کی کامیابی اسی میں تھی۔ دعوت کا تھوڑا بہت کام تو وہ بھی کرتے رہے جی، انبیاء علیہ السلام کی نصرت اور کئی ان کے واقعات ہیں۔ بعض اوقات ان پر عذاب بھی آئے ہیں اس کام کے نہ کر، جیسے ایک شہر کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس شہر کو الٹا دو، اس عذاب الٹ دو اس شہر کو، تاکہ یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، فرشتے نے عرض کیا کہ یا اللہ ایک آدمی تو ان میں ایسا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا، یعنی ایک نیک آدمی ہے، ایک اللہ کا ولی ہے کہ ایک لمحے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا، پوری طرح آپ کی احکامات آپ کی دین پر چل رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کو بھی ساتھ عذاب میں یعنی شریک کرو، اس کے ساتھ الٹا دو، کیونکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ دین پر نہیں چل رہے تھے، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، یعنی اس کو ذرا بھی فکر نہیں ہوئی کہ یہ لوگ کیوں دین پر نہیں چل رہے۔ لیکن اس امت کی تو خاص اللہ نے یہ کام عطا فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے یہ دعوت والا مبارک عمل، یہ کام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ جب تک یہ امت اس کام کو کرتی رہی تو جیسے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد دی تھی، اسی طرح اس امت کے ساتھ بھی اللہ کی مدد دی تھی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جب تک امت اس مقصد پر، اس کام پر قائم تھی۔ اب دوبارہ یہ اللہ نے کرم فرمایا اس زمانے میں، عمومی طور پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ذریعے سے اللہ نے اس کام کو پھر سے دنیا میں چالو فرمایا کہ بھائی ہر مسلمان اس کام کو کرے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، امت میں سب ہے۔ جیسے آیت کا مفہوم ہے نا کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میری سبیل ہے، یہ میرا بھی راستہ ہے اور میرے اتباع کرنے والوں کا بھی راستہ ہے۔ اتباع کرنے والے کون ہیں؟ جس نے کلمہ پڑھا وہ اتباع کرنے والے ہیں۔ تو سب کے ذمے یہ کام ہے، ذمہ داری ہے۔ اگر اس کام کو کریں گے تو خیر امت میں شامل ہوں گے، اور اگر اس کام کو نہیں کریں گے تو پھر خیر امت میں شامل کیسے ہوں گے؟ یہ تو شرط ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ جو خیر امت میں شامل ہونے کے لیے، خیر امت کے فضائل لینے کے لیے، یہ اس کی شرط پوری کریں، اس کی شرط پورا کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کام ہے، یہ دعوت والا کام، دین کی محنت ہے۔ تو بھائی ہم سب نکلی ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم اس محنت کو سیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ہمارا سیکھنا ہے نا جی، یہ سیکھنا موت تک ہے۔ کب تک ہے جی؟ موت تک سیکھنا ہے۔ یہ جو بات چل رہی ہے نا جی کہ 4 مہینے تو سیکھنے کے لیے، باقی ساری زندگی کرنے کے لیے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی سیکھنے کے لیے، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے سیکھنا ہے جی، کرتے کرتے سیکھنا ہے۔ اور کب تک سیکھنا ہے؟ موت تک سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ اس میں یہ جو صفات ہیں نا، یہ جو 6 صفات بیان ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ان صفات کا بیان کرنا، یہ تو چند دنوں میں آدمی سیکھ لیتا ہے۔ صفات کا بیان کرنا تبلیغ میں سب سے آسان کام بیان ہے جی، بات کرنا، بیان کرنا، یہ بہت جلدی آ جاتا ہے، بہت آسان کام ہے بیان کرنا۔
لیکن یہ ہے کہ ایک ہے کہ ان صفات کی حقیقت ہمیں نصیب ہو جائے، حقیقت نصیب ہو جائے، ایمان کی حقیقت ہو جائے کہ بھائی ایمان ایک ایمان موجودہ ایمان ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ ایمان تو اللہ نے ہمیں مفت میں دے دیا ہے، بغیر مانگی دیا، بغیر کوشش دیا۔ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان کے گھروں میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس لیے مسلمان۔ اگر ہم ہر بچے کو اللہ پاک فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، ہر بچے کو، کسی بچے کو اللہ کفر پر نہیں پیدا کرے۔ بچہ وہ تو عالم ارواح میں سب سے اللہ نے وعدہ لیا نا، اقرار لیا، الست بربکم قالوا بلی، سب نے کہا بے شک تو ہمارے رب ہے۔ تو وہ فطرت میں تو اسلامی فطرت ہر بچے، لیکن پھر جس ماحول میں وہ پیدا ہوتا ہے، مجوسی کے گھر پیدا ہوا مجوسی بن گیا، یہودی کے گھر پیدا ہوا، ماحول سے وہ فطرت مسا ہو گئی، ماحول غالب آ گئی اور اسی طرح ہو گیا۔ ہندو سکھ کے گھر پیدا ہوا اسی طرح ہوا۔ لیکن ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، ہم ادھر پیدا ہوتے تو کیا کرتے، کیسے ہوتے؟ نہیں، اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا، تو وہ تو ہمیں مفت میں مل گئی بات، وہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن اب اس کو آگے بڑھانا ہے کہ یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں۔ جی تو کیسے آئیں گے؟ اب اللہ کی بڑائی اور عظمت، اللہ ہی بڑے ہیں، باقی تو سب مخلوق ہے۔ تو اللہ پاک کے کتنے قرآن پاک میں اس کی بار بار اللہ پاک اپنی تعریف خود فرما دے کہ زمین آسمان کے مالک اللہ ہے، ساری چیز ان کے بیچ درمیان میں جو چیزیں ہیں اس کے مالک اللہ ہے۔ اللہ ہی نے یہ چیزیں بنائی ہے بلا کسی شرکت کے، کوئی شریک نہیں اللہ کا، کوئی مثال نہیں اللہ کا۔ اللہ جل شانہ اکیلے نے بغیر کسی نمونے کے، نہ کوئی نمونہ تھا، نہ کسی سے مدد لی، نہ کسی انسان بناتا نہیں، انسان تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ملا کر کچھ نئی چیز بن جاتی ہے، اور انسان جو بناتا ہے وہ بھی تو عقل سے بناتا ہے، تو عقل تو اللہ نے دی ہے، عقل تو اللہ نے دی ہے، تو اللہ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ کی بنی ہوئی چیزوں سے کچھ ملا کر کچھ چیزیں بن جاتی ہیں۔ انسانوں کی ضرورت اللہ پاک اس پر وہ منکشف کرتے ہیں انسانوں کی ضرورتیں۔ تو یہ جو اللہ کی بڑائی اور عظمت کی، مخلوق کی بڑائی دل سے نکل جائے اور ایک اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں آ جائے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کے مالک ہے، رب ہے، یہ ساری صفات۔ پھر یہ کہ آخرت کی باتوں پر بھی پورا یقین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کامیابی، آپ کی صفات پر یقین اور آپ کے طریقوں میں کامیابی، آپ کے علاوہ باقی سب طریقوں میں ناکامی۔ جی آپ کی عظمت دلوں میں آ جائے، آپ کی محبت دل میں آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو، آپ کے راستے کے بغیر تو کوئی راستہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ حضور سے کہ اتباع کریں گے تو اللہ پاک محبت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے جی کہ یہ ایمان، یہ جو موجودہ ایمان ہے نا، اس پر ہم مطمئن نہ ہو، شکر تو کریں، لیکن یہ نہیں کہ بھئی ہم تو ایمان والے ہیں، بس ایمان تو پہلے سے موجود ہے، ہم نے اعمال کرنے ہیں۔ نہیں، اپنی ایمان کو سیکھنا ہے، موت تک سیکھنا ہے۔ کیسے سیکھنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نیت کریں گے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی ایمان کی نیت کریں گے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی ایمان کی نیت کریں گے۔ وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے صحابہ کا ایمان کے؟ انہوں نے 13 سال مکہ میں ایمان سیکھا تھا، اعمال تو نہیں تھے نا، ایمان کے مکی صورتوں میں سارے ایمان کی بات ہے، اللہ کی بڑائی، عظمت، آخرت، قرآن کی حقانیت اور یہ ساری چیزیں جو بیان ہوتی ہے، مرنے کے بعد زندگی، حالات، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں، تو ان پر جو ہے، ان پر پکا یقین ہے۔ تو اس کی نیت کرنی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے تو ایمان سیکھا تھا نا، اتنا لمبا عرصہ لگا ایمان سیکھنے میں۔ جب ایمان بن جاتا ہے پھر دین پر چلنا بہت آسان ہے، پھر تو بہت آسان ہے۔ تو ایمان سیکھنے کے لیے ایک تو نیت کرنی ہے، پھر روزانہ دعوت دینی ہے۔ دعوت دینے سے جتنی ہم زیادہ دعوت دیں گے نا، خاص کر انفرادی دعوت، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ سب سے زیادہ دعوت سے روکتا ہے، نفلوں سے، باقی اعمال سے اتنا نہیں روکتا۔ آدمی نفل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، ہاں جی، اس سے روکتا ہے، لیکن اتنا نہیں، دعوت سے زیادہ روکتا ہے کہ دعوت نہ دے، کیونکہ دعوت سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے نا۔ دعوت دینا، دیکھا آپ دیکھیں، حالانکہ دعوت کیا ہے؟ باتیں کرنی ہے نا، بات کرنی تو آسان ہے، کوئی خرچ نہیں ہے اس میں، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن دیکھو، ہم خود دیکھیں کہ ہم دعوت کتنی دی، ہم جب جو بیٹھے ہیں نا، کل اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہم نے کتنی آدمیوں کو دعوت دی ہے، اپنی ایمان کو نشانہ بنا، اپنے دل کو نشانہ بنا کر۔ میں خود سوچوں اور آپ بھی کہ ہم کتنی، دعوت بہت کم ہے۔
تو دعوت دینی ہم نے، وہ تو گھنٹوں دعوت دینے کی ضرورت ہے نا، دعوت دے اپنی ایمان کو بڑھانے کے لیے، چاہے مرکز میں ہو، چاہے خروج میں ہو، چاہے مقام پر ہو، مردوں کے لیے بھی ضرورت ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ ایک تو دعوت دینا، زبان سے جتنی زیادہ دعوت دیں گے نا تو وہ اسی جتنی زور سے دعوت دیں گے، جتنا اہتمام سے، اتنا ہی ایمان میں ترقی ہوگی۔ جس صفت کی ہم دعوت دیں گے اس صفت کی حقیقت اللہ میں نصیب فرمائیں گے۔ دعوت کی بڑی فضائل ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے، خود اللہ پاک خود دعوت دیتے ہیں اپنی بندوں کو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کانوں سے انہی باتوں کو سننا ہے، کانوں سے سننا ہے، چاہے جیسے ابھی اجتماعی بات ہے تو سن رہے ہیں ہم، اور اسی طرح انفرادی طور پر ہمیں کوئی دعوت دے تو کانوں سے سننے سے جو بھی بات آدمی سنتا ہے اس کا اثر دل پر آتا ہے، تو کانوں سے سننا ہے۔ اور ایک اور راستہ ہے ایمان بنانے کا، وہ ہے غور و فکر۔ اللہ کی ذات تو وراول ورا ہے، اللہ کی جو قدرت سے بنی ہوئی چیزیں ہیں نا، زمین و آسمان اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اور خود اپنا، اب انسان کا اپنا جسم ہے، اور یہ ساری چیزیں، ان میں غور و فکر کرنا کہ دیکھو اللہ نے اس آسمان کو کیسے کھڑا کیا بغیر ستونوں کے، یہ چاند سورج کیسے یعنی یہ روشنی دے رہے ہے ساری دنیا کو، اور یہ ساری چیزوں میں غور و فکر نا، غور و فکر سے بھی ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کا غور و فکر ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ایک یہ ہے، ایک راستہ اور ہے، وہ ہے آنکھوں کا دیکھنا، کہ جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے آنکھوں سے، وہ ہم اس کی تک وہ کر اس کو جٹلائے کہ نہیں یہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ کر رہے ہیں، اللہ سے ہونے کا، یعنی وہ اللہ کے ایمان کی نظر سے ہر چیز کو دیکھنا، ہر چیز کو ایمان کی نظر سے دیکھنا۔ تو پھر ان چاروں راستوں کو استعمال کریں گے نا جی، جیسے ایک تالاب ہوتا ہے، اس میں چار نالیاں آتی ہے، چار پائپ آتے ہیں، اس میں جیسے صاف پانی آئے گا تو تالاب میں صاف پانی جمع ہوگا، اور اگر اس میں گندا پانی آئے گا تو گندا پانی جمع ہوگا۔ انہی چاروں راستوں سے ایمان بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ تو نیت کر لی، پھر ہم نے ایمان کو بنانے کی محنت شروع کر لی، اور پھر دعا بھی مانگنی چاہیے اپنی ایمان کے لیے، اور ساری مسلمانوں کی ایمان کی تکمیل کے لیے، اور حقیقی ایمان حاصل کرنے کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ تو اس طرح کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے تو ایمان میں ترقی ہوتی رہے گی۔ وہ خود بخود آدمی کو پھر محسوس ہوتا ہے کہ جب ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو اعمال میں دل لگتا ہے، جی نیک اعمال، برے اعمال سے نفرت پیدا ہو۔ فرماتا ہے کہ اگر نیکی تمہیں خوش کر دے اور برائی سے تو پریشان ہو جائے تو سمجھو کہ تو مومن ہے، جی تو نیکیوں سے محبت پیدا ہو، برائیوں سے نفرت پیدا ہونا، جی بازاروں سے نفرت، مسجد سے محبت، جی بازاروں میں جانے سے نفرت ہو جائے، اور اس سے مسجد میں بیٹھنے سے محبت ہو جائے، تلاوت ذکر سے محبت ہو جائے، دعا مانگنے میں دل لگے، جی آدمی آدھا گھنٹہ دعا مانگ رہا ہے، اس سے زیادہ دعا مانگ رہے، دعا ختم کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو سمجھے اب نماز میں کھڑے ہو گئے تو نماز میں توجہ اللہ کی طرف ہے، تو سمجھے کہ دل کے اندر ایمان ہے، ایمان مضبوط ہو گیا تو یہ ساری چیزیں خود بخود یہ پتہ چلتا۔ تو اس طرح محنت کریں گے، اب زندگی پوری ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ ہماری موت آ جائے گی، زندگی پوری ہو جائے گی، لیکن ہم اس تک تو نہیں پہنچ سکے ایمان کے حساب سے جہاں پر ہم نے نیت کی تھی، صحابہ کا ایمان۔ لیکن چونکہ ہم نے تو ساری زندگی محنت کوشش کر لی، تو اللہ بڑی کریم ہے، اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دیں گے، کیونکہ آتا ہے نا کہ حدیث پاک مفہوم ہے کہ جو جس سے محبت کرے اور جو جس کا راستہ اختیار کرے، جس کے راستے چلے، جس کے مشابہ اختیار کرے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا، قیامت کے دن انہی کے۔ اس پر صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات پر نا، کیونکہ اس کو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت تھی نا، تو اس پر ان کا کہ ان کے ساتھ یعنی حشر ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ ٹھیک ہے، اتنا ایمان نہیں بن سکا، وقت پورا ہو گیا، وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس، اب کیا کریں، لیکن اللہ بڑی کریم ہے۔ جیسے ایک آدمی حج کے لیے چل پڑے اور راستے میں فوت ہو جائے تو اس نے حج نہیں کیا، لیکن اس کو مقبول حج کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے۔ اللہ بڑی کریم ہے، اللہ کی نیت، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، سارا دار و مدار نیت پر ہے، جی کہ نیت کر لیا، جی سال کا ارادہ کر لیا کسی نے کہ سال کا پکا ارادہ کر دیا، اب وہ نہ کر سکا، فوت ہو گیا کچھ، اس کو ارادہ کرتے ہی سال کا ثواب مل گیا۔ 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، 4 مہینے کا ارادہ کرتے ہی 4 مہینے کا ثواب، 1 درجہ ثواب مل گیا۔ باقی جب وہ لگائیں گے تو پھر تو کئی گنا اللہ پاک اس کو بڑھائیں گے، اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور کیا کچھ اللہ پاک کتنا بڑھائیں گے۔ تو اسی طرح پھر کیا نمازوں کو بھی اسے سیکھنا ہے، نمازوں کو بھی سیکھنا ہے۔ دیکھو یہ جو نمازوں کی فضائل ہے نا،
نمازوں کے بڑی فضائل بیان کرتے ہیں، بیان کرنے بھی چاہیے، لیکن یہ تو کون سی نماز کے فضائل ہیں؟ یہ وہ حقیقی نماز کی فضائل، ایسی نماز کے فضائل نہیں ہے کہ جو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پر مار دی جائے۔ تو نماز پر محنت ضروری ہے، کہ جیسے ایمان پر محنت ضروری ہے، ان ساری صفات یہ محنت کی صفات ہیں۔ یہ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جب ان صفات کو آدمی بیان کرتا ہے نا تو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں نے تو صفات آ گئے۔ نہیں بھائی، یہ تو سارے محنت کی صفات ہے، جیسے ایمان کی محنت میں ہوتا ہے ایسی نمازوں کی بھی محنت ہے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز، صحابہ رضوان اللہ اجمعین جیسی نماز، اور ایسی عبادت کرو۔ درجہ احسان کیا ہے؟ درجہ احسان کہ ایسی عبادت کرو جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں، یعنی یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو پھر اتنا تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کہ نماز سے پہلے مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ جو نماز سے پہلے نماز کا انتظار نہ کرے، نماز کا مراقبہ نہ کرے، تو اس کی نماز پس ہی ہوگی، کمزور نماز ہوگی، سرسری نماز ہوگی۔ نماز سے پہلے تھوڑا سا سوچنا، غور کرنا، نماز کے فضائل کو سوچنا کہ دیکھو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو، اور یہ جو ہے یہ نماز یا تو نورانی بن کر جائے گی، جب میں سلام پھیروں گا نا تو یا تو یہ نماز نورانی بن کر جائے گی اور میرے لیے دعا دیتی ہوئی جائے گی، اللہ تیری بھی ایسی حفاظت کری جیسی تو نے میری حفاظت کی، یا یہ نماز میرے لیے بد دعا دیتی ہوئی جائے گی کہ اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا اور پرانے کپڑے کی طرح بن۔ تو جب اس طرح آدمی ہر نماز پر کوشش کرے گا نا سیکھنے کی، الفاظ بھی درست کرنے ہیں، نماز کی معنی کا بھی پتہ ہو کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، اور جسم کا استعمال بھی نماز میں صحیح ہو، اور نماز میں توجہ الی اللہ، کہ جب تسبیحات میں توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی نا تسبیحات میں، تو پھر نماز میں بھی ہو جائے۔ اب یہ کیسی کمزوری کی بات ہے ہماری کہ کھڑے تو اللہ کے سامنے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور چیزیں۔ شیطان تو وسائس ڈالتا ہے، لیکن اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، کم از کم چند منٹوں کے لیے تو ہم اللہ کے ساتھ یکسو ہو جائیں، چند منٹوں کے لیے تو یکسو ہو جائیں کہ بھائی میرے اور اللہ کے درمیان ہر نماز میں میری فکر لگ جائے کہ اس نماز میں میرے اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز نہ آئے، کوئی شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال سکے۔ دیکھو صحابہ رضوان اللہ عنہ کی نماز، وہ بھی تو انسان تھے نا، کیسے نمازی تھے، ان کے جسم کو تیر لگ رہے ہیں، ان کو اپنے جسم کے درد کا نہیں پتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ران میں تیر بس گھس گیا اور نکل نہیں رہا تھا تو نماز کے دوران نکال لیا، نفل نماز شروع کر دی تو اس میں نکال، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بھی تو انسان تھے نا، ان کی نمازیں کیسی تھیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے جو ہے مالی کو کہہ رہے دیکھو بادل آ گئے، جیسے ہم بٹن دباتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں پنکھا چلا کہ نہیں چلا۔ اب یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور مالی باغ کے مالی کو کہہ رہے ہیں کہ باہر دیکھو بادل آ گئے۔ دو تین چار دفعہ ایسے ہوا، تیسری یا چوتھے مرتبہ مالی نے آ کر پرندے کے پر کے برابر بادل آ گئے۔ اب وہ نماز پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، بادل پھیل گئے اور بارش شروع ہو گئی، خوب بارش ہوئی۔ تو ان سے کہا، غلام سے کہا کہ جا کر اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور دیکھو کہ بارش کہاں تک ہوئی۔ تو اس نے چکر لگایا، کہتے آپ ہی کی باغات پر بارش ہوئی ہے، باقی اس سے آگے نہیں ہوئی۔ ایسی نمازی تھی، مردہ سواریاں زندہ ہو رہی ہے، چشمے نکلے۔ تو آج بھی نماز کی وہی تاثیر ہے، اگر نماز ہماری صحیح ہو جائے تو اسی طرح ہوگا۔ اور اصل تو آخرت ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اگر نماز صحیح نکل آئی تو باقی سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو باقی اعمال بھی بیکار ثابت ہوں۔ تو نماز میں جیسے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، یعنی یہ چیز صفات اسی طرح اگر ہم سیکھیں گے نا جی تو پھر اس میں بہت ہی محنت ہے اور بہت یعنی اس میں بڑی ترقی ہے اگر اسی طرح یہ سیکھیں۔ اب ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کیا ہے۔ پہلا آدھا حصہ میرا لیا ہے اور دوسرا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، آسان معنی ہے، ماشاءاللہ عربی اور اردو کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔
تو اللہ پاک جواب دیتے ہیں. اب یہ 7 آیتیں ہیں نا، تو یہ ایک آیت پڑھی اس نے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میری بندی نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی، میری صفات بیان کی. ادھر سے یہ پڑھ رہا ہے، ادھر سے جواب آ رہا ہے. پھر یہ آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ جل شانہ فرماتے اثنا علیہ عبدی، میری بندی نے میری ثنا بیان. پھر یہ نمازی کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ پاک جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میری بندی نے میری بزرگی بیان کی. پھر یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تو اللہ پاک جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو میری بندے نے مانگا اسے ملے گا. پھر اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک آدمی پڑھتا ہے ولضالین آمین تک، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ سورت کا یہ حصہ میری بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو مل گیا جو اس نے مانگا. تو اب اگر ہماری نماز ایسی ہو جائے کہ ایک تو یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ پاک جواب دے رہے ہیں، اللہ پاک جواب، گویا کہ میں اللہ کی جوابات سن رہا ہوں، ایسے میرے کان ہو جائے کہ میرے سن رہا ہوں، اللہ میں نصیب فرما دے. تو پھر یہ کیسی اچھی نمازیں ہو جائیں. پھر انہی نمازوں پر ہمارے سارے کام اللہ بنائیں گے، سارے کام بنائیں گے. نماز کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں پڑا، نماز کی تاثیر وہی. اسی طرح یہ سارے اب علم ذکر بھی اسی طرح ہے کہ فضائل کا علم ہے تو فضائل کا کامل یقین نصیب ہو جائے. فضائل کے حدیثیں ہیں، فضائل کی آیات ہے قرآن پاک کی، تو ان کا یقین کامل یقین، اور ان سے ہمارا دل متاثر ہو جائے اور ان فضائل کے استحضار سے عمل کرنے والی بن جائے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ جو بھی کام کرے اس میں اللہ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم، کہ جو بھی قدم اٹھائے، جو بھی غمی ہے، خوشی ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہوں، کاروبار میں ہوں، بازار میں ہوں، جہاں بھی ہوں، مجھے معلوم ہو جائے کہ اس وقت اس حالت میں اللہ کا حکم کیا ہے میرے لیے اور اس میں سنت طریقہ کیا ہے. تو جب یہ تو یہ معلوم ہونا ہر ایک پر ضروری ہے. اتنا علم تو ہر ایک پر فرض ہے نا، کہ یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور پھر اگر اس پر عمل کروں، کرنے والے کام کروں اور بچنے والے کاموں سے بچوں، تو پھر میں ذاکر ہوں. کہ ہر مطیع ذاکر ہے، کہ جب اس نے معلوم کر لیا اور اس پر عمل کر لیا تو یہ ذاکر ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تو اپنے متعلقین کو، اپنے ساتھیوں کو اسی ذکر کی دعوت، باقی قرآن پاک کا ذکر بھی ذکر ہے اور تسبیحات بھی اور مسنون دعائیں صبح شام، وہ سارا ذکر ہے. لیکن یہ کہ اللہ کی ہر مطیع ذاکر ہے، کہ اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے، کہ جب کہ معلوم ہو جائے اور پھر اس پر عمل ہو جائے. صرف معلومات بھی کافی نہیں ہے، کہ معلومات بھی ضروری ہے، لیکن معلومات تو بہت ہو گئی لیکن عمل نہیں ہے، اور عمل تو یقین سے آئے گا. تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہے نا، کہ یقین بن جائے، نماز درست ہو جائے، پھر علم، ذکر، پھر اخلاق ہمارے بہتر سے بہتر ہو جائیں. اخلاق کہ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو ہے کہ آپ نے کہ آپ میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق سے دین پھیلا ہے. بہت سارے فضائل اخلاق کے ہیں کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دن کو روزہ رکھنے والے اور ساری رات عبادت کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. اور دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، جتنی حقوق، جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. حقوق اگر ادا نہیں ہوگے تو مقبول اعمال دوسروں کو مل جائیں گے قیامت کے دن. امت کا مفلس وہی ہے نا، کہ وہ سارے اس کے اعمال دوسروں کو مل جائیں. اور اخلاص کے بغیر تو عمل قبول ہی نہیں ہے. نہ ایمان کے بغیر عمل قبول ہے اور نہ اخلاص کے بغیر عمل قبول ہے. تو اخلاص اور ایمان قریب قریب کے صفات ہے. جیسے ایمان بڑھتا ہے نا، ساتھ ساتھ ویسے اخلاص بھی بڑھتا ہے. سورج نکلتا ہے تو روشنی اور گرمی یکساں بڑھتی ہے، گرمی بھی بڑھ رہی ہے، روشنی بھی بڑھ رہی ہے. جیسے جیسے دل کے اندر ایمان بڑھتا ہے نا، ایمان اوپر جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ اخلاص بھی بنتا ہے. کہ جب آدمی اللہ سے ہونے کو یقین ہو جائے تو مخلوق کے لیے پھر عمل کیوں کرے گا؟ مخلوق کے لیے نہیں کرے. مخلوق کے لیے تو آدمی عمل تب کرتا ہے کہ جب ایمان کمزور ہو. تو یہ دونوں چیزیں، تو جیسے ایمان ضروری ہے سیکھنا، ایسے اخلاص بھی ضروری ہے. نہ ایمان کے بغیر عمل قبول ہے، نہ اخلاص کے بغیر عمل قبول. اور دعوت ہماری ذمہ داری ہے. جیسے پہلے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے دعوت دینا دایانہ مزاج بن جائے. ہر ایک کو دعوت دینا، ہر جگہ دعوت دینا، ہر موقع میں دعوت دینا. دعوت کی بھی بڑی فضائل ہے، بہت فضائل دعوت کے. تو اس کے لیے کہ یہ ساری صفات
سیکھنے کے لیے نکلے ہیں ہم، ساری صفات سیکھنے کے. اگر ہمارا سیکھنا اس طرح ہوا نا جی تو اللہ پاک ہمیں قبول کر لیں گے اور پھر ساری زندگی اللہ کام لیں گے اور ایک ایک آدمی ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن شیطان نفس ہمارا دشمن ہے. اگر خدا نخواستہ ہمارا وقت ایسے ہی لگے کہ بھائی فرض نماز کے لیے آگے آنا بھی مشکل ہو، تو اقامت کا انتظار کرے، بازاروں میں جانا ہو، یکسوئی نہ ہو ادھر ادھر، تو پھر وقت گزر جائے گا. لیکن یہ جو صفات ہے نا یہ حاصل نہیں ہو سکیں گے. یہ صفات حاصل ہو سکیں گے جب اس وقت کو صحیح لگے. تو صحیح لگائیں گے نہیں.